بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے رستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ معزز ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے اس پر اسرار کائنات کو تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کس کس چیز کو پیدا کیا؟ اس زمین پر انسان سے پہلے کون کون سی مخلوقات رہا کرتی تھی، اور انسان کے دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا، اور اس کے ماں باپ کون تھے، اور اس زمین پر فرشتوں اور شیطانوں کے درمیان جنگ کیوں ہوئی اور کس وجہ سے ہوئی، اور شیطان عزازیل سے شیطان کیسے بنا۔ معزز ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو شیطان کی ہسٹری بتائیں گے۔ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقات کو پیدا فرمایا تھا، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق فرشتوں کو کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تخلیق فرمایا۔ اس نوری مخلوق کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ ان کے جوڑے نہیں ہوتے، اور دوسری مخلوق ناری جن کو آگ سے پیدا کیا گیا وہ جنات تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ساماہون جن کو پیدا کیا گیا اور اللہ پاک نے اس زمین پر بھیجا، اور اس کے لیے ایک لڑکی جن کو بھی پیدا فرمایا۔ اس طرح لڑکی جن سے شادی کر لی، جس سے ان کی نسل خوب بڑھی، اور یہ جنات اتنے بڑھ گئے کہ پوری روح زمین پر پھیل گئے۔ شروع میں یہ جن فرشتوں کی طرح عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور بعد میں کچھ جنات نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی اور اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ مخلوق اللہ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ جنات کا ایک نامی گرامی جن جس کا نام چلیپا تھا، اور اس کی بیوی کا نام تبلیز تھا۔ یہ دونوں بہت اونچے قد آور اور بہت بہادر تھے۔ چلیپا کی شکل شیر جیسی تھی اور تبلیز کی بھیڑیے جیسی تھی۔ جنات کا سردار تھا، نام سے تمام بڑے جن ڈرتے تھے۔ چلیپا اور تبلیز کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ ان کے ہاں پیدا ہونے والے بچہ اپنے ماں باپ کی طرح بہت زیادہ بہادر تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت آدم کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ عرصہ جنوں کا عروج رہا۔ اس زمین پر ہر طرف جنات ہی جنات تھے۔ یہ جنات بہت زیادہ شریر تھے، یہ زمین پر فساد پھیلاتے تھے۔ اس زمین پر جب جنوں نے تباہی مچانا شروع کر دی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور جنوں سے جنگ کرو۔ تو فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر اتر آئے۔ ان فرشتوں نے جنوں کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زمین پر امن سے زندگی بسر کرو، لیکن جنوں نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے فرشتوں اور جنوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہو گئی۔ اس جنگ میں عزازیل کے والدین نے بھی شرکت کی۔ اس جنگ میں اللہ کے فرشتے جنات پر غالب آ گئے۔ اس جنگ میں بہت سارے جنات مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین بھی تھے، اور باقی سرکش جنوں کو اللہ کے حکم سے قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان قیدیوں کو آسمان پر لے گئے تو شیطان بھی ان میں قید ہو کر آسمان پر چلا گیا۔ جب عزازیل آسمان پر چلا گیا تو حکم ملا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کی جائے۔ فرشتوں نے عبادات کے بہترین طریقے سکھائے، جس کی وجہ سے وہ ایک اللہ کا بندہ بن گیا، اور اس نے اللہ کی عبادت شروع کر دی اور بہت بڑا مقام حاصل کر لیا، اور اس کے پاس بہت سارا علم آ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم اور تربیت دینے لگا۔ فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا۔ 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا اتنا مقام ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی عزازیل سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ معزز ناظرین، اللہ پاک اس کائنات کا اصل مالک ہے، اس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں۔ اللہ پاک کو علم تھا کہ عزازیل ایک دن میری حکم کی نافرمانی کرے گا اور اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے پاس سے ہوا تو اس نے دیکھا کہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا تھا، جس پر لکھا تھا، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک عزازیل روتا رہا، اور عزازیل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک بندے کو ہر نعمت دے رکھی ہے، اور وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا،
جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادات ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان مردود ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سننے کے بعد عزازیل سوچتا رہا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جلد ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سننے کے بعد ایک بار پھر عزازیل کئی ہزار سال تک عبادت میں مشغول رہا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں میں اعلان فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے مٹی اکٹھی کی جا رہی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا اور پتلے کو 40,000 سال تک ایسے ہی پڑے رہنے دیا، اس میں جان نہ ڈالی، جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھتے تو وہ حیرت زدہ ہو کر دیکھتے۔ جب عزازیل کا گزر اس کے پاس سے ہوتا تو وہ نفرت کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔ عزازیل سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننے کے صرف میں ہی لائق ہوں۔ جب عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو مارتا تو اس میں مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تخلیق فرمایا اور اس میں روح بھی ڈال دی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس جمع ہو جاؤ، تو جب سارے فرشتے جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں ایک بندہ پیدا کرنے جا رہا ہوں جو زمین پر جا کر میری عبادت کرے گا اور میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ تو اس وقت فرشتوں نے عرض کی، یہ بندہ جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا اور ہم ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ کے حکم سے تمام فرشتے سجدے میں جھک گئے، لیکن عزازیل نے بغض اور تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ عزازیل غرور میں آ کر بولنے لگا، اے رب، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی گنا بہتر ہوں۔ یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے چلا جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے اور تم پر قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو پتہ چلا لوح محفوظ پر جس شیطان مردود کا نام تھا وہ میں ہی تھا۔ عزازیل اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر کے شیطان مردود ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، اے رب، میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی یہ بات مان لی، اسے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ اس وقت شیطان مردود کہنے لگا کہ میں ہر طرح تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا اور تیرے حکم کی نافرمانی کرواؤں گا۔ بہت سارے بندے میری بات مان کر تیری نافرمانی کریں گے اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے بندوں کو بھٹکائے گا اور میری نافرمانی کروائے گا، میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ معزز ناظرین، اس طرح غرور اور تکبر کی وجہ سے شیطان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت کا طوق پہنا کر آسمان سے زمین کی طرف پھینک دیا۔ شیطان مردود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے، آمین۔